5ویں پارے کے ساتھ آج ہم درس قرآن کا خلاصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل 5ویں پارے میں سورہ نساء کی بہت اہم آیات سے خلاصہ تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ مکمل ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، توجہ سے سماعت کیجیے۔ انتہائی اہم موضوعات پر آج کے درس قرآن میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید 5ویں پارے کی ابتدا میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم وراء ذالکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں۔ بالکل واضح مطلب اس کا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر والی عورت کو ہی پیغام نکاح بھیجے، یا شوہر والی جو پہلے سے شادی شدہ عورت ہے اس کی طرف نکاح کے معاملات کے لیے متوجہ ہو، اور یہ سختی سے منع فرمایا گیا اور قرآن نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور سوائے جو ہے غیر مسلموں کی عورتوں کے کہ جو تمہاری ملک میں آ جائیں، اگر کوئی غیر مسلمہ عورت ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہے اور وہ تم سے اب نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے گا اب اس وقت اس کے اندر بھی قوانین اسلامیہ کے ساتھ ساتھ ملکی قوانین کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ سٹیپ لیا جائے گا کہ وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے تو وہ لے، تاکہ ملکی قوانین میں کی زد میں آ کر یہ شخص جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ جائے۔ شرعی احکامات کے ساتھ ساتھ ملکی قوانین کی پاسداری بھی ضروری ہوا کرتی ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں۔ اور اس کی ایک تفصیلی بات کی طرف اگر ہم جائیں تو سورہ نساء کے اسی جو ہے وہ نساء کی آیات میں ایک آیت مبارکہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام عورتوں کا بیان فرما دیا، وہ آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23 ہے سورہ نساء ہی کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی۔ یہ پورا کہ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں یعنی بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بھانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اس کو رضائی جو ہے وہ مائیں بھی کہا جاتا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ کے رشتے کی تمہاری بہنیں۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کو مکمل اگر ہم یہ سماعت کرتے ہیں تو اس میں ان تمام رشتوں کا بیان فرمایا گیا ہے، تمام رشتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ایک مرد پر یا ایک عورت پر وہ مرد جو حرام ہیں ان تمام کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس مکمل آیت مبارکہ کو بھی تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفہیم کے ساتھ اس کو نہ صرف سمجھ لینا چاہیے بلکہ اس کو بار بار پڑھ کر مرد و عورت کو اپنی فیملی اور رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں جب شریعت مطہرہ کے ان بیسکس قوانین اور شریعت کے بیسکس جو اصول ہیں اور احکام ہیں، یہ جب ان کے نالج میں نہیں ہوتے تو رشتوں میں کئی جگہوں پر آ کر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی میں سے ایک مسئلہ حرمت مصاہرت کا بھی رہتا ہے، تو ان مسائل کو بھی ایک اچھے انداز سے اپنی فیملیز کے اندر، رشتہ داروں میں ایک احسن انداز میں سمجھنا چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کے اندر کہ جب عورتوں کا سورہ نساء میں چونکہ نکاح کے احکام بھی ہیں اور بھی کئی سارے احکام ہیں، تو ان کو جب ہم دیکھیں تو اس میں مقررہ مہر میں باہمی رضامندی سے کمی بیشی کرنا جائز ہے۔ قرآن نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جب تم حلال طریقے سے نکاح کے عمل کی طرف آتے ہو تو نکاح کے وقت میں حق مہر یہ ایک لازم امر ہے۔ تو جب حق مہر رکھا جائے تو حق مہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ارشاد فرمایا اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مہر پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یعنی
کوئی ایک مہر جو دونوں فیملیز میں رشتہ داروں کے اندر کفو کے اعتبار سے اور اس رشتے کے اعتبار سے فیملیز میں ایک مہر مقرر ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر اگر وہ 10 لاکھ مہر ہے، وہ اس طرح کی ان بچیوں کا 10 لاکھ مہر طے ہوا کرتا ہے، تو اب اس مہر کو یہ دونوں فیملیاں اس شادی کے وقت میں وہ 10 لاکھ سے صرف 50,000 بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو دونوں خاندان، دونوں فیملیاں، دونوں رشتے کے میاں بیوی یعنی دولہا دلہن کی طرف سے دونوں افراد اس مہر کو کم یا زیادہ باہمی رضامندی سے کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ تو یوں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان تمام چیزوں کو بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جو ہمارے عوامی مسائل بھی ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہیں، اور روز مرہ پیش آنے والی چیزیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں پر آسانی فرماتا ہے، اور اس کو رب کائنات نے یوں بیان فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، فرمایا اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سمجھیں تو واقعتاً رب کائنات کا جو قانون ہے، قانون قدرت جو ہے، اس کے اندر رب کائنات نے اسلام کے اندر، دین کے اندر، کئی معاملات کے اندر مسلمانوں کے لیے، انسان کے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں تو ماہ رمضان آتا ہے، لیکن جیسے ہی اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، ویسے تو روزہ فرض ہے، لیکن کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ اس بیماری کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد اپنے اس روزے کو پورا کر لے، شفا کے دنوں میں، صحت کے دنوں میں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مریض ہے کسی اور مرض کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی اس طرح مختلف مواقعوں پر نماز کی حالت ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، اور وہ عذر واقعتاً ایسا ہے، اسی طرح وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، تو اس طرح شریعت مطہرہ نے انسان کے لیے اس طرح کی آسانیاں بھی، اور اس کی اس کمزوری اور اس تکلیف کی بنا پر اس کے لیے اس امر کو آسان رکھا ہے۔ تو رب کائنات نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جہاں اس طرح کے کئی احکامات بیان فرمائے، وہیں پر ان احکامات کے اندر باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی ممانعت کو بھی اسی سورہ نساء میں بیان فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ارشاد فرمایا اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ یہاں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت میں حرام قرار دیا گیا، جیسے رشوت لے کر لوگ مال جو ہے وہ لے لیتے ہیں، کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جوئے سے اس کا مال لے لیتے ہیں، سود کے ذریعے سے مال حاصل کرتے ہیں، جھوٹی قسم کے لیے جھوٹا گواہ بن جاتا ہے، اسی طرح جھوٹی وکالت ہے، خیانت کے ذریعے مال لے لیتے ہیں، گناہ کی کمائی ہے، جیسے گانے باجے کی اجرت ہے، اور کئی طرح کی اس طرح کی چیزیں، تو یہ حرام میں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ تو ان تمام باطل طریقوں سے جس کا بیان کیا گیا، انسان کو، مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، البتہ تمہاری باہمی رضامندی سے جو تجارت ہے، کہ جس کے اندر جب تم تجارت کرتے ہو، ایک مال کی خریداری کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، ٹریڈ کرتے ہو، تو ایک چیز آپ نے 1,00,000 روپے کی خریدی ہے، اب اس کو 1,20,000 میں آپ بیچتے ہو، 1,10,000 میں بیچتے ہو، تو یہ جو اوپر آپ نفع لیتے ہو، یہ تجارت ہے، یہ آپ کا ایک بزنس اور ٹریڈ ہے، اس کی اجازت دی گئی، اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہو، لیکن سود کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، مال نہیں لے سکتے، رشوت کے ذریعے سے مال نہیں لے سکتے، یہ اللہ نے منع فرمایا، اور رب کائنات کی طرف سے اس کا سختی سے جو ہے وہ ناپسند بھی کیا گیا، اور حرام اس کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح اگلی آیات کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب موجود ہے۔ فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے،
رب کائنات جن سے تمہیں منع کرتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے، صغیرہ گناہ رب کائنات اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی رب کائنات کی بشارت ہے، ایک اس بندے کے لیے فضیلت ہے کہ اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو رب کائنات اس کے لیے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کے ایک بہترین مقام، بہترین جگہ جنت اس کے لیے رکھ دے گا، اس میں اس کا داخلہ ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر حسد کی ممانعت، یعنی حسد سے جو ہے وہ بچنے کا ارشاد فرمایا گیا، اور فرمایا کہ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی حسد کرنے سے منع کیا گیا۔ کسی کی اچھی دکان دیکھو، اچھا بزنس دیکھو، حسن و جمال دیکھو، اس کے پاس اعلیٰ نعمتیں دیکھو، تو یہ نہیں کر سکتے کہ تم اس نعمتوں پر جو ہے وہ حسد شروع کر دو، بلکہ یہاں پر ایک اور امر، ایک اور حکم، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے، مولا اس کو اور عطا فرما، اور اپنے خزانوں سے مجھے بھی عطا فرما۔ رشک کریں گے تو رب کائنات جو نعمتیں اس کے پاس ہیں، اللہ اور زیادہ نعمتیں تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور مزید اگلی چیزوں کی طرف ہم جائیں تو اسی پارے کے اندر کئی اور اہم مسائل کو بیان کیا گیا، اس میں سے ایک معاشرتی اور بڑا اہم مسئلہ سورہ نساء کے اندر جو بیان کیا گیا وہ ہے مال وراثت کے حقدار۔ مال وراثت کے حقدار میں جو اس کے ورثاء ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک ان کا مال وراثت جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کو پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ارشاد فرمایا اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے اور مال چھوڑتا ہے تو اب اس مال کے اندر اگر اس کی بیوی زندہ ہے تو اس کا بھی حصہ ہے، اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس کا بھی حصہ ہے، تو جن جن کا مال وراثت میں حصہ بنتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان حصوں میں، اس مال وراثت میں جس کا جو حصہ ہے، جو حق ہے، وہ ان تک پہنچائے۔ اور آج خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر، رشتوں میں ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ مال وراثت کی تقسیم کے وقت اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا کہ جب ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا جو مال تھا وہ مال وراثت بن چکا ہے، لیکن جس کے قبضے میں ہے وہ اس پر قبضہ جمائے رکھتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں بڑا بھائی ہے اور بڑا بیٹا ہے تو وہ بیٹا اپنے اس کل مال کو اپنے پاس رکھے گا، کیوں؟ وہ کہے گا کہ ابھی تو بھائی والد کا انتقال ہوا ہے، والدہ زندہ ہے، جب تک امی زندہ ہیں تب تک ابو کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ خاندانوں کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کئی لوگ مسائل پوچھنے کے لیے یہ چیز کی طرف بھی آتے ہیں اور وہ اس پر قابض رہتا ہے، حالانکہ وہ جو مال تھا وہ اس کی بہنوں کی طرف بھی جانا تھا، اس کے دوسرے بھائیوں کی طرف بھی جانا تھا، وہ اس کو روک کر اپنے معاملات کو سیدھا کیے ہوئے بیٹھا ہے اور وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ اور یہ معاشرے کا بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے کہ اس کو حل کرنا پھر رشتوں میں دراڑ کے مترادف ہو جاتا ہے، رشتے ختم ہونے پہ چلے جاتے ہیں، اور عمومی طور پر جب مال وراثت میں یہ چیز آتی ہے تو پھر یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، ابھی جی والد صاحب زندہ ہیں، لہٰذا والدہ کی جو پراپرٹی تھی، والدہ کے نام پر جو کچھ بھی تھا وہ اب بہنوں بیٹیوں کی طرف نہیں جائے گا، چھوٹے بھائیوں بڑے بھائیوں میں سے جس کا قبضہ ہے وہ اپنا اس معاملات کو سارے کو اسی طرح لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ جو وراثت بن چکا، جو حق اب ان حقداروں تک جانا چاہیے تھا وہ نہیں دیتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کا حصہ مستحق کا ہم نے مقرر کر دیا ہے لازم ہے کہ ان کے حصے ان تک پہنچائے جائیں۔ یہ قرآن کی ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اس کا وراثت کے مسائل کا مختلف انداز میں ذکر موجود ہے۔ اور وجہ یہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب عملی طور پر ہم انتہائی عمل کے میدان میں، اسپیشلی جب مال سامنے آتا ہے، دولت سامنے آتی ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو عمل چھوٹ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صدقے، خیراتیں، سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جو اصل جن کا حصہ ہے ان حقداروں کا، ان تک وہ حق پہنچانے نہیں دیا جاتا، اور جو قابض ہوتا ہے وہی قبضے میں رہتا ہے۔ اللہ کریم معاشرے کے اس اہم جو پہلو ہے اس میں لوگوں کو عقل اور فہم عطا فرمائے۔ اور اگلے اہم مسئلے کی طرف ہم جائیں
تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور اہم مسئلے کو اس انداز میں سورہ نساء میں بیان کیا گیا، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم، اور اس فضیلت کی وجوہات کو بیان کیا گیا۔ وجوہات کیا ہیں؟ فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو وجہیں لاجیکل بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور شریعت اسلامیہ جب کسی چیز کو بیان کر دیتی ہے تو پھر لاجک فلسفہ ویسے ہی نہیں چلتا، نہ ہمیں اس فلسفے اور لاجک کی طرف جانا چاہیے، بلکہ شریعت مطہرہ نے بڑے اہم طریقے سے دو چیزوں کو بیان بھی فرما دیا، چونکہ انسان کی فطرت، انسان کی جبلت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ انسان لازمی سی طور پر جو ہے وہ اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اذہان کو، اپنی چیزیں سوچنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور ہم نے اس حاکم کی دو وجہیں آپ کے سامنے بیان کر دی، ورنہ رب کائنات کے لیے جب حکم فرما دیا تو اب انسان کو، اسپیشلی مسلمان کو، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ رب کے بنائے ہوئے قانون پر کوئی اعتراض کرے، نہ کرنے کی اس کو مجال ہے، اور نہ اس کو کرنے کا حق ہے، نہ کر سکتا ہے، اور جو کرے گا وہ اعتراض اور اس کیفیت میں آ کر معاذ اللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج کی طرف چلا جائے گا۔ اور مسلمان کو تو ویسے ہی حکم ہے کہ جب قرآنی حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر زبانیں گنگ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، اور کہیں بس رب کا فرمان ہے، آمنا وصدقنا، بس ہم نے قبول کیا اور مان لیا، رب کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، تو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے، اب مرد کے لیے بھی یہ قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نگران، حکمران اور بڑا سمجھتے ہوئے عورت پر ظلم کرے، عورت کو بیجا گالیاں دے، عورت کے ساتھ بدسلوکی کرے، عورت کے حقوق اور رائٹس کا خیال نہ رکھے۔ یہ قطعی طور پر اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہ نگہبان اور مرد کا جو فضیلت اس کو دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نگہبان تو وہ ہوتا ہے کہ جو بڑی شفقت سے، پیار سے، محبت سے جو ہے وہ اپنے ساتھ والوں کو لے کے چلتا ہے، وہ تو بہت ہی شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے۔ تو آپ کو تو شفقت کا رشتہ رکھنا ہے، محبت کا رشتہ رکھنا ہے، پیار کا رشتہ رکھنا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ ویسے ہی یہ بہت پیارا ایک رشتہ ہے اگر کوئی اس کو سمجھے تو، اور پھر گھر چلتا بھی اسی انداز اور معاملے کے ساتھ ہے۔ تو آگے جو ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس آیت مبارکہ کے اندر اسپیشلی اس حصے میں نیک پارسا عورتوں کے اوصاف کو بیان کیا، اور فرمایا کہ نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہ خود اپنی پارسائی کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اور جو پارسا عورتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں مرد کے لیے گھر کے اندر اور اپنے اس گھرانے کے لیے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے نافرمان بیوی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب وہ اطاعت گزار بن جائے، ایک وقت تھا وہ نافرمان تھی، لیکن جب وہ اطاعت گزار بن گئی تو اب مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اسے تنگ نہ کرے اور اس کو اس نافرمانی کی طرف دوبارہ نہ ابھارے۔ اور سورہ نساء کے اندر یہ ایک بڑا پیارا پیغام ہے، اور ارشاد فرمایا گیا، توجہ سے اس کو سماعت کیجیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کریں، کہ اب وہ پہلے آپ کو تنگ کرتی تھیں، نافرمانی کرتی تھیں، گھر کے اندر جب پہنچو ایک عجیب و غریب فضا اور کیفیت ہوتی تھی، اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے عورت کو، اور وہ اب بالکل توبہ طائب اور سیدھے راستے پر ہے، اب وہ آپ کی عزت کر رہی ہے، آپ کی رسپیکٹ کر رہی ہے، اب آپ کو وہ رسپیکٹ راس نہیں آ رہی اور ہضم نہیں ہو پا رہی، اور معاذ اللہ ایسی کیفیت ہے کہ اب وہ شریف ہے اور انتہائی آپ کی ہر بات مانتی بھی ہے، عزت بھی کر رہی ہے، تو اب وہ مرد اگر اس عورت کو تنگ کرے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم اس راستے کی طرف نہ نکلو، ایسا راستہ تلاش نہ کرو کہ جس میں اب تم اس پر زیادتی کرو۔ بے شک اللہ بہت بلند اور بڑا ہے، رب کائنات تو سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ عز و جل نے ہی اس انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی فطرت کو رب سب سے زیادہ سمجھنے والا اور اس کے اعمال اور معاملات کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایک اور اہم مسئلے کو بیان فرمایا گیا، فرمایا نافرمان بیوی کی اصلاح نہ ہو سکے تو میاں بیوی کے قریبی رشتہ دار مسئلے کا حل نکالیں اور اس کو کس طرح حل کیا جائے۔ قرآن اس کو بڑے ہی احسن انداز میں بیان کرتا ہے کہ جب ایک شادی ہوئی جوڑا ہے، اس کی آپس میں دونوں میاں بیوی کے معاملات نہ چل پائے،
حتیٰ کہ وہ نافرمانی اور کیفیت اس حد تک چلی گئی کہ بیوی اس کے اندر قصوروار ہے یا اس رشتے کو وہ رشتہ آگے نہیں چل پا رہا، تو ایسی صورت کے اندر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، یعنی یہ دونوں بھی کوشش کریں صلح کرانا چاہیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے کہ کون قصوروار ہے، کون گنہگار ہے، کون جو ہے وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے، کون اس رشتے کو بچانا چاہتا ہے۔ رب تو سب جانتا ہے، لیکن رب نے ایک حکم یہ بیان فرما دیا، فرمایا کہ ان دونوں رشتہ داروں میں، دونوں خاندانوں میں، ایک اس کی طرف سے لڑکی کی طرف سے ہو جائے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے ہو جائے، اور اس کو اصلاح کی طرف لے جانا چاہے، کوشش کریں یہ رشتہ بچ جائے۔ اور آج معاشرے کے اندر اس معاملے میں ایک بڑی ہی بے توقیری کا انداز ہے کہ بلکہ معاذ اللہ لوگ اس حد تک جاتے ہیں کہ رشتوں کو ختم کروانے کے در پہ ہوتے ہیں، چغلیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے، اور آج طلاق کا جو ریشو بڑھ چکا ہے اور رشتے اور گھروں کے اندر جو سکون ختم ہوا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ وہ نااہل، نالائق اور غیر ذمہ دار رشتہ دار ہیں کہ جو اپنے گھر کو نہیں سمجھتے بلکہ دوسرے گھر کے اندر ایک فتنہ کھڑا کرنے کے لیے چغلیوں کا بازار گرم کرتے ہیں، غیبتوں کا بازار گرم کرتے ہیں، باتوں کو 2 سے 4 بنا کر بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ تو یہ کہتی ہے کہ منصف جو ہے وہ کھڑے کرو، دونوں طرف سے اچھے انصاف کرنے والے کھڑے کرو، اور وہ دونوں کوشش کریں سلو کروانے کی۔ اور یہاں سلو کروانے کی بجائے ایک بات ہوتی ہے، 10 لوگ اس بات کو گھما کر ایک غلط انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جو گھر بس سکتا تھا، جو گھر جڑا رہ سکتا تھا، جو خاندان جڑے رہ سکتے تھے، جو فیملیز آپس میں جڑ سکتی تھیں، ان کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو سمجھنے کی ہے، آج خاندانوں کے اندر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو سورہ نساء ہمارے ان مسائل کو بڑے آسان انداز میں بیان کرتی ہے کہ رشتوں کا جو عمل ہے پہلے ہی معاشرے کے معاشرتی مسائل کی وجہ سے اتنا خطرناک ہو چکا کہ شریعت اسلامیہ تو یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، ان کی شادیاں کر دی جائیں۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ 12، 15، 18 سال کی عمر میں شادی تو دور کی بات، ہم ٹھیک ہے ہم قوانین اسلامی کے ساتھ ساتھ قوانین ممالک پر بھی عمل کرتے ہیں، اور 18 سال کی عمر اگر آپ کے لاء میں ہے، 18 سال کی عمر بھی انف ہے۔ اب اس عمر کے بعد 18 کے بعد یا 18 اور 19 میں لڑکا لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر کہ وہ عمر بڑھتے بڑھتے، جس میں ایک مولڈ عمر ہوتی ہے، فلیکسیبل عمر ہوتی ہے کہ اس کے اندر بندے کی سوچ میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کی گروتھ میں تبدیلی آتی ہے، وہ چیزوں کو بدل سکتا ہے۔ اب وہ بڑھتے 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 30 سال کی عمر میں پہنچ چکا، اب تک ہمارا ہے 32 سال کی عمر میں اب تک ہمارا ہے، کماری ہے، لڑکی شادی کی طرف نہیں گئے، اور حتیٰ کہ 35 سال 40 سال کی عمر میں جا کر اب یہ شادی کر رہے ہیں۔ اور اس کا نقصان ایک سائیکالوجیکل اگر ہم اس کو دیکھیں، اور فزیکلی تو بہت ساری چیزیں ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی اثرات جو اس پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ وہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات میں اتنا پختہ اور پکا ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے کہ جب وہ 35-40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اپنی بات کو حرف آخر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اپنی لائف کو ایک بہت بڑا حصہ گزار چکا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت تجربہ کار آدمی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ 2 میاں بیوی جب وہ رشتہ کے بندھن میں بنتے ہیں تو وہ دونوں ہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور پھر اس عمر میں پہنچنے کے بعد وہ بہت زیادہ غلطیوں کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ طلاق کے ریشو بھی بڑھتے ہیں اور مسائل بھی بڑھتے ہیں، خاندانی اور معاشرتی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم ان کو سمجھیں تو رشتوں کی جو عمریں بیان کی گئی ہیں، وہ عمریں بلوغت کے فوراً بعد رشتوں کا طے پا جانا، شادی کا ہو جانا، اور پھر اس کے بعد خاندانی معاملات کا شروع ہو جانا ہی افضل تھا۔ لیکن اب اس افضل امر کو چھوڑ کر جب 30-35 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں، 30-35 سال کی عمر میں جب وہ شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ اس وقت دونوں طرف سے ایک ضد بڑھ چکی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو پختہ سمجھنے کا وہ عمل
ان کو بیرا روی کی طرف بھی بسا اوقات لے جا رہا ہوتا ہے، اور معاشرے میں طلاقوں کا ریشو بڑھتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں سامنے آتی ہیں۔ اللہ کریم جو ہے وہ معاشرتی مسائل میں مسلمانوں کو اسپیشلی سمجھ کر قرآنی احکامات اور حدیث مبارکہ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو ٹاپک اور موضوع اس کے اندر بیان فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کا، اس میں بڑا ہی ایک پیارا انداز بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، محتاجوں، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، اور دور کے پڑوسی بھی ہوں ان کے ساتھ، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، اور مسافر اور اپنے غلام اور ملازموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور یہاں پر یہ چیزیں مفسرین نے جو بیان فرمائی ہیں کہ بہت ہی اہم ہے کہ ان آیات کا اور ان قرآنی حصوں کا اگر ہم احسن انداز میں سمجھتے ہوئے عملی زندگی کی طرف لے جائیں تو یقین مانیں کسی گھر کے اندر فساد نہیں ہوگا جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، اور محتاجوں کے ساتھ اچھا رویہ ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ ہوگا، وہ گھر، وہ محلہ، وہ علاقہ سکون بن جائے گا۔ لیکن آج انہی چیزوں میں نافرمانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے روی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر سکون جو ہے وہ تلاش تو کرتے ہیں، مل نہیں پاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں مسائل شرعیہ کو، قرآنی احکامات کو، آیات کو، اور جو درس ہم نے آج سورہ نساء کی آیات سے سنا ہے، اس کو سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک بات یہ ضرور عرض کروں گا، کوشش فرمائیں بہنیں، بھائی، سب لازمی طور پر مکمل سورہ نساء کو ترجمے کے ساتھ، اور اسپیشلی ان آیات کو جن کے اندر خصوصی احکام کا ذکر ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد اور رشتہ دار، دوستوں، احباب کو اس کی دعوت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا بھی قرآن فہمی کا یہ عمل چلتا رہے گا تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے گھروں میں نور قرآن آنا شروع ہو جائے گا، قلوب ہمارے منور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رب کائنات کے خاص کرم اور فضل سے دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔